اسٹیج پر انتہائی موقع شخصیت، عالم اسلام کی مشہور شخصیت حضرت مولانا سید حسن اسد مدنی اور علاقے کے، ضلع کے اور صوبے سے باہر انتہائی موقر علماء کرام، میں آپ کے درمیان اور حضرت مولانا سید اسد مدنی، مولانا سید حسن اسد مدنی کے درمیان بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں صرف ایک بات عرض کروں گا اور اپنی بات میں ختم کروں گا۔ آج یہ اجلاس مدرسے کا جلسہ ہے، یہ جمع العلماء کا جلسہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں مدرسے کے سلسلے میں میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ میرے بھائی، اس ملک میں آج سے آزادی کے وقت میں ایسے وقت بھی اور ایسے حالات بھی گزرے ہیں اس ملک میں کہ 40 کلومیٹر دور تک کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا تھا۔ 1857 میں 55,000 علماء کرام کو شہید کر دیا گیا تھا اور 2 لاکھ مسلمان شہید کر دیے گئے۔ اس پورے بر صغیر میں ہندوستان، غیر منقسم ہندوستان میں، جس ہندوستان میں برما بھی تھا، سری لنکا بھی تھا، پاکستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا اور یہ ہندوستان بھی تھا، اس پورے بر صغیر میں اسلام کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کے شعائر کی حفاظت کے لیے بظاہر کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہمارے علماء رات کو جاگتے تھے اور جاگ کر کے اللہ کے دربار میں دعا کرتے تھے، اے اللہ، اس ہندوستان میں، اس غیر منقسم ہندوستان میں، اس بر صغیر میں اسلام کی حفاظت کے لیے کوئی سامان پیدا کر دے۔ میرے بھائی، ان کی دعاؤں سے، آہ سحرگاہی سے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ 1857 اور 1867 یہ 10 سال کا جو عرصہ ہے اس ہندوستان کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے فطرت کا دور ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اسی دور میں، اسی زمانے میں انگلینڈ سے پادریوں کے کھیپ ہندوستان میں آنے شروع ہو گئے۔ بازاروں میں، ہاٹ میں، چوراہوں میں، مسجدوں کے دروازوں میں ہر جگہ پادریوں کا قبضہ ہو گیا اور اسلام پر رقیق حملے کرنے لگے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ اسلام صحیح مذہب نہیں ہے، اسلام سچا مذہب نہیں ہے، اسلام عالمگیر مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام کے مقابلے میں عیسائیت صحیح مذہب ہے۔ وہ دلائل پیش کرتے تھے۔ علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اظہار الحق کے مصنف کون ہیں؟ اظہار الحق کے مصنف مولانا رحمت اللہ کیلانی ہیں۔ اسی زمانے کے مناظرے کی پوری تفصیل اس کتاب میں ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ آگرے کی جامع مسجد کے سیڑھی میں پادری بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد مسلمانوں پر، اسلام پر اعتراضات کرنے لگا۔ جب اعتراضات شدید کر دیا، مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اسلام کا پلڑا کمزور ہو رہا ہے، ہم جس اسلام کو، مذہب کو ماننے والے ہیں، یہ پادری کمزور کر رہا ہے۔ مولانا رحمت اللہ کیلانی ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، انہیں برداشت نہیں ہوا اور کمرے سے باہر نکلے اور اسٹیج آئے اور اسٹیج آ کر کے پادری فنڈر کا مقابلہ کیا۔ مورخ یہ لکھتا ہے 2 بجے رات تک وہ پادری فنڈر مناظرہ کرتا رہا۔ ٹھیک 2 بجے رات کے بعد اپنے جوتے چھوڑ کر کے اسٹیج سے بھاگا اور سیدھا انگلینڈ چلا گیا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے اسی زمانے میں یہ دعا کی اللہ سے، اے اللہ، اس ملک ہندوستان میں اسلام کی حفاظت کے لیے کچھ مزید پیدا کرنا۔ چنانچہ اسی دعا کی وجہ سے اللہ نے اس پوری زمین میں، دیوبند میں ہمارے اکابر کے دلوں میں القاء فرمایا اور القاء فرمانے کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ یہ مدرسہ نام ہے اس مدرسے کا، مدرسہ سبیل السلام، اسی سلسلے کا زرعی سلسلہ ہے، اسی شاخ کا ایک پھل ہے اور اسی شاخ ہے جس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اس مدرسے کے سلسلے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ مدرسوں کی آپ کیوں مدد کریں؟ میں ایک روایت سناؤں گا، آپ علماء کی کیوں مدد کریں گے؟
हम मदरसों को चंदा क्यों दें, हम तोरा पर जुम कर दियो की हिमायत क्यों करें। जनाब तोर फोटोया दिखा दियो की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं युकाल लिल-आबिद युकाल एक इबादत गुजार को कहा जाएगा कि तुम जन्नत में चले जाओ, तुमने अल्लाह के मर्जी पर जिंदगी गुजारी थी, जन्नत में चले जाओ। लेकिन एक तरफ एक आलिम से कहा जाएगा युकाल लिल-आलिम एक आलिम से कहा जाएगा जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा, नहीं तुम अकेले जन्नत में नहीं जाओगे, तुम जिसके ऊपर दस्ते शफ़क़त फेंकोगे, तुम जिसके ऊपर दस्ते शफ़क़त फेंकोगे, तुम्हारे साथ वो जन्नत में जाएंगे। ये मुहद्दिसीन लिखते हैं, वो उलमा पीछे नजर उठा करके देखेंगे, उनके पीछे चंदा देने वाले भी लोग हैं, उनके पीछे उनसे मोहब्बत करने वाले लोग भी मौजूद हैं, उनके पीछे मदरसा के मुतवल्ली भी मौजूद है, उनके पीछे मदरसे के जिम्मेदारान भी मौजूद हैं, इनके पीछे जो 8 आने का चंदा देता था वो भी मौजूद है, वो सब अपने काफिले के साथ वो आगे जन्नत में जाएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से, इन छोटे गारड चलाऊंगा तो चल सकता है, लेकिन आपके कौन पास इतना झंझट करेगा? असल नाच सुनना था, छोटे संदर्भ में नाच का रिकॉर्ड कर लिया अपने चैनलों पर डाल दो, मोहब्बत के साथ बिठाइए, इनको चाय पिलाइए, इनको तौहीद की नजर से देखिए। अगर ये मदरसे हैं इस मुल्क में भी इस्लाम बाकी है, अगर ये मदरसे इस मुल्क में नहीं तो इस्लाम मिट जाएगा मेरे भाई। मदरसों की मेरा मुस्कान मैं इन बातों पर अपनी बात को खत्म करूंगा और अपने मेहमान मुकर्रम वो लाइव दिखा मैं मौलाना अल्ताफ साहब से कहूंगा हज़रत का इस्लामिक राज लाइव में चला शुरू कर दी जाए, वक्त ज़्यादा हो गया। इसी तरह बाबू हजरात, मैं आपसे फिर एक मर्तबा मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे रज़ाकार हजरात जो हैं वो मजमा को संभाल लें, और आप हजरात जो बैठे हुए हैं उनसे खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि बैठ जाएं, और अगर